مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں ہیں اور انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ صدر آصف زرداری مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق بل پہ دستخط کیوں نہیں کر رہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اندر کی بات آج۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین ڈی چوک احتجاج کا۔ پہلے فائنل احتجاج کا لفظ استعمال کیا گیا، اب فائنل پتے کی بات کی جا رہی ہے۔ فائنل کارڈ جو ہے عمران خان نے کھیلنا ہے، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اور حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کوئی لاش نہیں گری، تو تحریک انصاف کے 3 کارکنوں کی ہلاکت، شہادت، جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے 100%، اور تینوں کے گھروں میں پی ٹی آئی کے جو رہنما گئے ہیں تعزیت کے لیے، وہ میں تفصیل ناظرین آپ کو بتاؤں گا۔ عمر ایوب کیوں بری نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں ہیں اور انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ صدر آصف زرداری مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق بل پہ دستخط کیوں نہیں کر رہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اندر کی بات آج۔ میں نے ایوان صدر کے ذمہ دار ذرائع سے بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بھی بات کی ہے، اور جے یو آئی کے ذرائع سے بھی بات کی ہے، وہ میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین ڈی چوک احتجاج کا۔ پہلے فائنل احتجاج کا لفظ استعمال کیا گیا، اب فائنل پتے کی بات کی جا رہی ہے۔ فائنل کارڈ جو ہے عمران خان نے کھیلنا ہے، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اور حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کوئی لاش نہیں گری، تو تحریک انصاف کے 3 کارکنوں کی ہلاکت، شہادت، جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے 100%، اور تینوں کے گھروں میں پی ٹی آئی کے جو رہنما گئے ہیں تعزیت کے لیے، وہ میں تفصیل ناظرین آپ کو بتاؤں گا۔ عمر ایوب کیوں بری نہیں ہوئے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے 26ویں ترمیم منظور ہوئی اور حکومت نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حکومت پریشان تھی، اکھڑی ہوئی تھی کہ کہیں منصور علی شاہ چیف جسٹس بن گئے تو کیا ہوگا، اور فضل الرحمان صاحب سے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں ایک وعدہ یہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے متعلق قانون تھا، جسے اسمبلی اور سینٹ نے پاس کر دیا، لیکن وہ پڑا ہوا ہے ایوان صدر میں، لیجسلیشن برانچ میں، صدر کے دستخطوں کا منتظر ہے۔ صدر صاحب چین جا رہے تھے، پہلے نہیں جا سکے، وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، دبئی میں رہے۔ دبئی سے آنے کے بعد وہ کراچی میں ہیں، اور جب سے وہ دبئی سے واپس آئے ہیں ان کی کوئی کوریج میٹنگ نہیں ہوئی، جس کی کوئی فوٹیج جاری کی گئی ہو ایوان صدر سے نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب نے اب تاریخ دی ہے ناظرین 8 دسمبر کو، وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی تاریخ دیں گے۔ 7 دسمبر تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے حکومت کو، یعنی یہ جمعہ جو آ رہا ہے، کہ آپ صدر آصف زرداری اس پہ دستخط کریں اس بل پہ، ورنہ 80,000 مدارس کے طلباء پورے پاکستان سے نکلیں گے، تو پھر دیکھیں کیا سما بنے گا اسلام آباد کا۔ پھر یہاں کوئی کنٹینر، کوئی محسن نقوی جو مولانا صاحب کا بڑا قریبی ہے، وہ ہے تعلق ہے اس کا، وہ بھی نہیں روک سکے گا، اور وہ بھی نہیں روک سکیں گے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے رکوانا۔ تو لہٰذا اس معاملے پہ میں نے آج ایوان صدر میں ذرائع سے بات کی، پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آصف زرداری صاحب دبئی سے آئے تھے، کراچی میں ہیں، بلاول ہاؤس اپنے ذاتی رہائش گاہ پہ ہیں، ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، اور وہ 1 ہفتے کے اندر بعد اسلام آباد ایوان صدر میں آئیں گے، اور اس وجہ سے کابینہ میں توسیع جو ہونی ہے، اوتھ ٹیکنگ، وہ بھی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اگر وہ بیرون ملک چلے جائیں تو یوسف رضا گیلانی ایکٹنگ صدر بنیں گے، تو پھر ہو جائے گی، وہ بھی رکی ہوئی ہے ناظرین۔ میرے پاس وزراء کے نام بھی ہیں، لیکن میں نام اس وقت نہیں دوں گا، سارے 1-2 ہیں ان کے بھی نہیں دوں گا،
کیونکہ یہ نہ ہو نام ان کے باہر آنے سے ان کے خلاف کوئی اور کام شروع ہو جائے، اور جس سورس نے مجھے ساری سٹوری دی ہے اس کا بھی برہم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کے سامنے یہ فائل پیش کر دی جائے گی، اور امید ہے دستخط ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری متحرک ہو گئے ہیں، اور ان کی مولانا فضل الرحمان سے آج رات کو کسی بھی وقت شام میں ملاقات طے ہو گئی ہے، وہ ہونی ہے، اور وہ جا کے مولانا صاحب کو وضاحت دیں گے، یہی جو میں آپ کو ناظرین پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ دوسرا معاملہ ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف کا میں تذکرہ ابھی کرتا چلوں، پھر آگے میں پی ٹی آئی کی طرف آؤں گا، کہ ان کو پہلے چائنا نے پنجاب سپیڈ کا خطاب دیا تھا، اب پاکستان سپیڈ کا خطاب انہیں ملا ہوا ہے۔ 6 ماہ کے اندر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کی 5ویں ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی ہے، اور محمد بن سلمان جو ہیں پاکستان کے بڑے دوست ہیں، ہمیشہ پاکستان کی سعودی عرب نے مدد کی ہے، ابھی بھی جو IMF سے پیکج ہو، باقی چیزیں ہوں، قرضہ ری شیڈول کرنا ہو، انویسٹمنٹ اب آنا شروع ہو گئی ہے سعودی عرب سے، تو وہ دیکھیں کہ ابھی اس سے پہلے PDM کے دور میں بھی ملاقات ہوئی، یہ میں ابھی 6 ماہ کی بتا رہا ہوں جب سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں دوبارہ۔ 5ویں ملاقات ان کی ہوئی ہے، وہ ریاض گئے تھے، واٹر سمٹ کانفرنس تھی، اس میں فرانس کے صدر سے بھی ملے، باقیوں سے بھی ملے، تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ شہباز سپیڈ جو ہے پاکستان سپیڈ بننے کے بعد آگے بڑھ رہی ہے، چاہے اسٹاک ایکسچینج ہو وہ 1,05,000 پہ پوائنٹس عبور کر چکی ہے، اور مہنگائی حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں 4.9، یعنی 6.5 سال بعد یا 70 ماہ 75 ماہ کے عرصے کی بات کی جا رہی ہے، اس پوائنٹ پہ آئی ہے۔ 3.5 تھی جب نواز شریف کی حکومت تھی 2016-17 میں، تو بڑھتے بڑھتے پھر 40 تک گئی، اب واپس آئی ہے، لیکن اس میں جو خامیاں ہیں اس حوالے سے، جو مارکیٹ کے مسائل ہیں، مافیاز کے مسائل ہیں، میں اگلے پروگرام میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ناظرین اس کے ساتھ میں اگلا ذکر کرتا چلوں، جو بھی دھرنا ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا PTI کا 26 نومبر والا، جس میں شیلنگ، فائرنگ، الزامات لگتے رہے، PTI کے سوشل میڈیا پہ بہت الزامات لگائے، سینکڑوں، ہزاروں، 500، 400، لطیف کھوسہ صاحب نے تو حد کر دی 278۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے ایڈوکیٹ جنرل KP نے یہ بات بتائی تھی، کیا ایڈوکیٹ جنرل نے گنے تھی؟ بس ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ جو بھی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین، PTI بھی سچ نہیں بول رہی اور حکومت بھی سچ نہیں بول رہی، دونوں کی اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ ہے، سیاسی مجبوریاں ہیں، جو بھی ہیں، لیکن میں آج کہنا چاہ رہا ہوں، آج ایبٹ آباد میں بیرسٹر غور چیئرمین PTI گئے ہیں، ملک مبین ہیں ایک کارکن جو جہاں باق ہوئے ہیں، جندر بانڈی گلیات سے تعلق تھا ان کا، وہاں جا کے تعزیت کی ہے انہوں نے۔ پھر سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ گئے ہیں کوٹلی ستیا میں، انیس ستی ہیں ایک نوجوان، وہ بھی آنسو گیس کا شیل لگنے سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ پھر ہری پور سے تعلق رکھنے والے ایک طارق صاحب ہیں کارکن ان کے، اور اس پہ عمر ایوب وہاں گئے تھے۔ 3 یہ ثبوت ابھی تک PTI کی طرف سے مصدقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کہتے تھے ایک بھی لاش کا ثبوت دے دیں تو یہ بحث ہے، بحث در بحث ہے۔ بیرسٹر غور صاحب نے 2 اہم باتیں کی ہیں ناظرین، ان سے سوال کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کے متعلق کہ وہ کل ملی تھی انہوں نے، تو انہوں نے مختصراً جواب دیا اور بڑا زبردست جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں علیمہ خان عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، ان کا پارٹی افیئر سے اور پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے علی امین گنڈا پور کی بھی صفائی دی ہے اور کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور جب بھی احتجاج پہ آئے ہیں پرائیویٹ گاڑی پہ آئے ہیں، سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی۔ یہ 2 وضاحتیں دی انہوں نے۔ علیمہ خان بہن ہیں
پارٹی میں ان کو عہدہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، لیکن کل وہ جو شکایت لگا کے آئی ہیں بیرسٹر گور کی اور سلمان اکرم راجہ کی، وہ بھی اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں آخری پتہ میرے پاس ہے، میں کھیلوں گا. آخری کا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے میری ناقص رائے میں. پہلے فائنل کال اتنا ہائپ کریٹ ہوا اور پھر اس سے کیا نتیجہ نکلا. آپ کہیں میرے پاس کارڈز ہیں، میں یوز کروں گا، وہ دیکھیں گے. ٹرمپ کارڈ ہے، وہ امریکی اخبار کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے دور رہیں، یہ طالبان کا ساتھی ہے. یہ امریکی اخبار کہہ رہا ہے ناظرین، یہ وہی امریکہ ہے جس کے خلاف خان صاحب خود کھڑے تھے کہ اس نے سازش کی. اور اب امریکی کانگریس سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی آواز آتی ہے عمران خان کے حق میں. وہ ایک پہلو ہے، الگ پہلو ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین، آج ایک کیس تھا راولپنڈی میں، جی ایچ کیو حملہ کیس. اس میں بریت کی درخواست دی ہوئی تھی، اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، اور وہ عدالت نے خارج کر دی ہے کہ آپ بری نہیں ہو سکتے. اس کے جج تھے امجد علی شاہ صاحب. راجہ بشارت بھی آج وہاں اس عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور بریت کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ کیس آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ چند دنوں میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے. میں نے کل بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا. سردار ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کی خدمات لی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. پھر جوڈیشل کمیشن میں جو نمائندگی تھی، میں نے بہت عرصہ پہلے خبر دی تھی جب یہ کمیشن بن رہا تھا 26ویں ترمیم کے بعد، کہ اس میں نمائندگی کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر. لیکن ایک چکر چلا تو عمر ایوب اور شبلی فراز کو ممبر بنا دیا گیا. اب خان صاحب نے اس کو واپس کرا دیا ہے، اور شبلی فراز نے بھی استعفیٰ دے دیا، عمر ایوب نے بھی دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نامزد ہو گئے ہیں. اسپیکر صاحب اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے، اور آئندہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا یہ نمائندگی پی ٹی آئی کی وہاں کریں گے. تو ناظرین، انشاءاللہ جلد تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.